انداز کے اندر تمہیں اپنے رب کے حضور پیش کرے گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہوگے، تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ اور اسی وجہ سے میں نے جو آیا مبارکہ سورہ الاحقاف کی تلاوت کی، تو کل قیامت والا دن ہوگا تو جو نیک ہوں گے نا ان کا نامہ عمل دائیں ہاتھ کے اندر ہوگا، اور جو بدکار ہوں گے یا جہنمی ہوں گے ان کا نامہ عمل بائیں ہاتھ کے اندر ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سب مل جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کچھ لوگ ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یا اللہ اپنی مرضی کی زندگی کیسی؟ فرمایا فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت کے اندر رب ان کو عیاشی والی زندگی عطا فرمائے گا، اپنی مرضی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ قطوفها دانیہ، جس کے گوشے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے، جس کے گوشے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آئے گی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو ہنیئا، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ۔ یا اللہ یہ پورا محیطہ جہاں فضا کیوں ہے؟ یہ جنت کی بہاریں ہمیں کیوں کر تو نے عطا کی ہیں؟ یہ اعلیٰ زندگی ہمیں کیوں کر عطا کی ہے؟ یہ سکون والی زندگی تو نے ہمیں کیسے عطا کی؟ فرمایا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ میری نعمتیں تمہارے سامنے اس واسطے بچھی ہیں کہ تم دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے۔ بما اسلفتم، جو تم نے بھیجا ہے فی الایام الخالیہ، ان خالی ایام کے اندر۔ حضرت بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایام الخالیہ سے مراد ماہ صیام ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے اے میرے روزدار بندو، تم نے میری رضا کی خاطر کھانا پینا ترک کیا، میری رضا کی خاطر تم نے روزے رکھے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، تم عیاشی کے ساتھ، اپنے سکون کے ساتھ، بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ پیو۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ بدلہ اس ماہ رمضان کے ہے کہ رب کی رضا کی خاطر تمہاری زبان کھلتی بھی تھی، رب کی رضا کی خاطر تمہاری زبان بند بھی ہوتی تھی، رب کی رضا کی خاطر تمہارا کھانا ماکولات اور مشروبات ہوتا تھا۔ اس واسطے آج جب ساری دنیا کانپ رہی ہے، کوئی دائیں عمل کے اندر ہاتھ کے اندر لے کر خوش ہو رہا ہے نامہ عمل، کوئی بائیں ہاتھ کے اندر لے کر پریشان، غم زدہ، غم کا مارا نڈھال ہے، پریشان حال ہے۔ اے بندو تم نے روزے رکھے، اس واسطے آج تمہیں ہر قسم کی پریشانی سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ فی عیشۃ راضیہ، رضا والی زندگی حاصل کرو۔ اور اس واسطے برادران ملت اسلامیہ، میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الصوم، سوائے اس روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، فرمایا سوائے روزے کے یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ذرا رکیو، ٹھہریو، توجہ میرے طرف، نماز کس کے لیے ہے؟ کیوں نہیں فرمایا صلاۃ لی کہ نماز میرے لیے ہے؟ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ ہر عبادت کا ملجا و ماور تو ذات باری تعالیٰ ہے، ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے؟ دراصل مقصد خداوندی اور ہے، مدعا خداوندی اور ہے۔ جو رب العالمین تمہیں سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ تم مجھے کرتے ہو، لیکن دیگر لوگ مشرکین غیر خدا کے لیے بھی تو سجدے کرتے ہیں، بتوں کے لیے بھی تو سجدے کرتے ہیں۔ طواف تم میرے گھر کا کرتے ہو، لوگ بت خانے کا طواف بھی تو کرتے ہیں، گرجا گھر کا طواف بھی تو کرتے ہیں نا۔ ہر عبادت کسی نہ کسی رنگ کے اندر معبودان باطلہ کے لیے ہوتی رہی ہے۔ الصوم لی، روزہ ایسی عبادت ہے جو میرے سوا کسی بھی باطل بت کے لیے نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مذہب کے اندر روزے کا کنسپٹ نہیں ہے، غیر مذہب کے اندر روزے کا تصور نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ہندو مت اور سکھ مت والے کچھ لوگ وہ کچھ وقت کے لیے بھوکے رہتے ہیں، لیکن ان کا مقصد بتوں کی رضا نہیں ہوتی،
بلکہ ان کا مقصد وہ بھوکا رہنا اپنی صحت کے لیے ہوتا ہے. اور میرے کریم نے فرمایا تم ابھی کہتے ہو، میں کہتا ہوں تم چھو تصفو. اور یورپ کا ایک ڈاکٹر ہے، میں رات کو اس کو پڑھ رہا تھا، ہری کریتھن اس کا نام ہے. اس نے تحقیق کی، اس نے تحقیق کر کے کہا، اس نے کہا مجھے اب پتا چلا کہ مسلمان مرتا کیوں کم ہے اور مسلمان بیمار کیوں کم ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں، رب کے قریب بیماریوں کو آنے ہی نہیں دیتا ہے. میں کیا اتنا تک پہنچ گئے تھے اگر محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ لازمی ہے جنت، جہنم میں جانا. جنت کے راستے کے اوپر آ، صراط مستقیم کے راستے میں آ، غلامان محمد عربی میں شامل ہو جا. خدا کی قسم دیکھنا، دنیا تجھے رب نے دی ہوئی ہے، لیکن اس پیسے سے، اس ڈالر سے تجھے سکون نہیں ملے گا. جب تو غلامان مصطفیٰ کریم کی صفوں میں شامل ہوگا، رب تجھے دائمی سکون عطا فرما دے گا. اس واسطے ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم اولیاء کرام سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے صوفیاء کرام کو اللہ رب العالمین سلامت رکھے کہ کس واسطے ان کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کل یوم رمضان، فرمایا ہر دن رمضان ہے، وَأَنَا فِيهِ صَوْمٌ، اور لوگوں ہم ہر دن کو رمضان کا مہینہ سمجھ کے روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بیت اللہ بھی اللہ کے لیے، تمام عبادات اللہ کے لیے. صرف روزہ کیوں میرے لیے؟ الصوم لی. فرمایا دیکھو نماز جب پڑھنے والا پڑھے گا، جتنا چھپے گا، نماز کی ایک حیت ہے، نماز کی ایک کیفیت ہے، وہ دوسرے لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی انسان نظر آ سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے. حج کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے کہ یہ حج کیا ہے، یہ حج کرے گا. صرف روزہ رکھے ہوئے کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا. الصوم لی، لوگوں یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود ہی اس کا جزا دینے والا ہوں. اگلا نقطے کی طرف توجہ لاؤں گا آپ کی میں، لیکن میں ذرا دوسری طرف آ جاؤں. الصوم لی، روزہ میرے ہی لیے تو ہے. پیاس سے نڈال ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، گھر کی چار دیواری ہے، دروازے بند ہیں. جو صحت ہے، جو جسم ہے، جو شہوت ہے، جو خواہشات نفسانی ہیں، وہ کہتی ہے 2 گھونٹ پانی کے پی لے. کچھ دیکھنے والا نہیں ہے، اس کا ہاتھ اس ٹھنڈی سرائی کی طرف نہیں جاتا. میرا رب جو ہے جو مجھے دیکھنے والا ہے. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. بازار میں گیا ہے، ہر طرف سے بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، میوزک کے اوپر ڈانس ہو رہا ہے، یہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. کیوں؟ مجھے روزہ ہے، کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی جزا دیتا ہوں. توجہ، مولا نماز کی جزا کون دیتا ہے؟ تو دیتا ہے. روزے کا ثواب بھی تو ہی دے گا. پھر کیوں فرمایا کہ اس کا ثواب میں دوں گا؟ نماز کا بھی تو دیتا ہے، زکوٰۃ کا بھی تو دیتا ہے. حتیٰ کہ راستے میں پڑے ہوئے کنکر کو کوئی ہٹاتا ہے، اس کا ثواب تو دیتا ہے. مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے ثواب میں ہی دیتا ہوں، لیکن لکھواتا فرشتوں سے ہوں. اس نے ثواب نماز پڑھی ہے، اتنا ثواب لکھ، تہجد پڑھا ہے، اتنے ثواب لکھ دو. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. فرشتے کو پتا ہے اس نے روزہ رکھا ہے، اس کو ثواب کا نہیں پتا کتنا دینا ہے. میں اس کی یہ نیکی سنبھال کر رکھوں گا. کل قیامت والے دن جب گناہوں کا بوجھ بھاری ہو جائے گا، یہ نیکی میں اس کے پلڑائے نیکیوں میں ڈالوں گا. پریشان نہ ہوا کریں. میں نے کہا نا اللہ جب بخشنے پہ امت کو آتا ہے تو تحفے میں ایمان کس چیز کا نام. افسر لوگ ڈرامے کرتے قبر میں کیڑے کھائیں گے، ضرور کھاسن، لیکن انہوں کھاسن جڑے نے عمل ٹھیک نہ ہوئے. ہم جن کی سناہاں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. دسو جس قبر کملی والے آنا ہوتا کوئی کیڑے کیڑے ہونے نا. ٹھیک ہے خوف کھایا کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بچھوؤں کا گھر ہے، یہ کیڑوں کی آواز گاہ ہے. لیکن ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اب سے لوگ اتنے ڈرانے نا، بندہ مسیح جو باہر نکلتا باہر ہو جائے پہلے ہو تو صبر کرتا اللہ کرے خودکشی کر جائیے. ہے نہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ڈرانے کا نام ہے.
ہے جو میں نے تقریر کی نا پہلے شروع میں جنازے میں، تو تھوڑی فکر آخرت کی حوالے سے، آخرت میں تھوڑی سی جا کر میں نے لوگوں کو امید دلائی، اور بات ٹولی بڑی کہ میں آگے کی مولوی سے پہلے بڑی سونی تقریر کی تھی، آخرت تک آگے نہیں کر گئے، میں کہ ایوے نہیں کیتا۔ نبی علیہ السلام کی شریعت مطالعہ کا جو مقصد ہے وہ سمجھایا امت کو۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ خوف یہ ہے میرا کیا ہوگا، امید یہ ہے جس کا کلمہ پڑھتے تو نبی کا صدقہ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم کسی دنیا دار کے پاس تو نہیں جائیں گے،